آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا جائزہ لے رہی ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے سمجھیں عروج سے جڑا ہے، اور مرکز میں ہے سلطان سلیمان اول۔ جی مغرب میں دی میگنیفیسنٹ یعنی عالی شان، اور مشرق میں قانونی۔ یہ نام ہی بہت کچھ بتاتے ہیں نا؟ بالکل، یہ دو القابات ہی ان کی شخصیت کی جو وسعت ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اچھا۔ 6 نومبر 1494 طرابزون میں پیدائش، والد سلطان سلیم اول، والدہ حفصہ سلطان۔ ہوں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ تخت نشینی سے پہلے ہی وہ مانیسا میں گورنر تھے، تو وہاں انہوں نے انتظامی اور سیاسی امور میں کافی تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ یعنی عملی تجربہ پہلے سے تھا؟ جی ہاں، جو 30 سپٹمبر 1520 کو جب وہ تخت پر بیٹھے تو تجربہ بہت کام آیا۔ تو آج ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ سلیمان وہ ایک ہی وقت میں ایک عظیم فاتح بھی تھے، ایک بہت ہی غیر معمولی قانون ساز بھی، اور پھر فنون لطیفہ کے بھی شوقین تھے۔ جی بالکل۔ ان کی سلطنت وہ ایران سے لے کر ویانا تک وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ فتوحات سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بلغراد اور روڈز تو شاید شروع کی کامیابیاں تھیں، لیکن وہ جو 1526 کی جنگ مہاج تھی، اس کا کیا اثر ہوا؟ دیکھیں، جنگ مہاج ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس نے نہ صرف ہنگری کی قسمت بدل دی، بلکہ یوں سمجھیں کہ وسطی یورپ میں طاقت کا توازن ہی بدل گیا۔ اچھا۔ ہنگری کا بڑا حصہ یا تو براہ راست عثمانی کنٹرول میں آ گیا یا ان کا باجگزار بن گیا۔ یہ صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھا، میرا مطلب ہے یہ یورپ کے دل میں عثمانی اثر و رسوخ جمانا تھا۔ اور پھر 1529 میں ویانا کا محاصرہ وہ ناکام ضرور رہا۔ ہاں، وہ ناکام رہا، لیکن اس کا ایک نفسیاتی اثر تو پڑا ہوگا نا یورپ پر؟ بہت زیادہ۔ اس کی دہشت کئی دہائیوں تک طاری رہی یورپ پر۔ اور مشرق میں کیا صورتحال تھی؟ صفوی سلطنت ایک بڑا چیلنج رہی ہوگی۔ یقیناً، صفوی اس وقت ایران اور مشرق میں عثمانیوں کے سب سے بڑے حریف تھے، تو 1534 میں بغداد کی فتح وہ صرف ایک شہر پر قبضہ نہیں تھا۔ نہیں، وہ اصل میں عراق پر عثمانی گرفت مضبوط کرنے اور صفوی اثر کم کرنے کی ایک اہم کڑی تھی۔ اور اسی کے ساتھ 1535 میں یمن اور عدن کا حصول دیکھیں۔ جی۔ اس سے تو بحرائے احمر آپ کہہ سکتے ہیں ایک عثمانی جھیل بن گیا تھا۔ جی۔ اس سے تجارتی راستے بھی محفوظ ہو گئے اور حرم شریفین کے راستے بھی۔ فتوحات تو زمین پر ہو رہی تھیں، لیکن سمندروں پر گرفت، خاص طور پر بحرائے روم میں، کیا اس کے بغیر یہ سلطنت اتنی پھیل سکتی تھی؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ سمندروں کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ خیر الدین باربروسا جیسے قابل ایڈمرل تھے ان کے پاس۔ ان کی قیادت میں عثمانی بحریہ بحرائے روم میں ایک غالب قوت بن گئی۔ کہاں تک تھا ان کا اثر؟ شمالی افریقہ کے ساحلوں سے لے کر اسپین اور اطالوی ریاستوں تک ان کا دبدبا تھا۔ یہ بحری طاقت وہ زمینی فتوحات کو سہارا دینے اور تجارت کو کنٹرول کرنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی تھی۔ فتوحات اور طاقت تو ٹھیک، لیکن انہیں قانونی کا لقب کیوں دیا گیا؟ یہ تو شخصیت کا ایک بالکل مختلف پہلو لگتا ہے۔ جی، اور شاید یہ ان کی سب سے پائیدار میراث بھی ہے۔ سلیمان نے یہ محسوس کیا کہ اتنی بڑی، اتنی متنوع سلطنت کو صرف تلوار سے نہیں چلایا جا سکتا۔ اچھا۔ تو انہوں نے جو پہلے سے قوانین موجود تھے ان کو مرتب کیا، ان میں اصلاحات کیں، اور پھر دیوانی، فوجداری، انتظامی امور، ان سب کے لیے ایک جامع قانونی ڈھانچہ بنایا۔ یعنی ایک پورا سسٹم وضع کیا؟ بالکل، یہ قانون نامے کہلاتے تھے، اور یہ صدیوں تک سلطنت کی انتظامی اور قانونی بنیاد بنے رہے۔ اس سے ریاست میں استحکام آیا۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ ایک حکمران جو اتنی جنگوں میں مصروف رہا، اس نے قانون سازی پر اتنی گہری توجہ دی۔ یہ ان کی شخصیت کے منظم پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ بلا شبہ، یہ ان کی انتظامی صلاحیت اور آپ کہیں دور اندیشی کا ثبوت ہے، اور یہی نفاست پسندی ان کی فنون لطیفہ سے دلچسپی میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ خود بھی شاعر تھے نا؟ کے دور کا فن تعمیر، سلیمانیہ مسجد فوراً ذہن میں آتی ہے۔ بالکل، ان کا دور تو عثمانی فن تعمیر کا وہ سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ معمار سنان جیسے نابغہ روزگار جو تھے، انہیں ان کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ جی۔ سلیمانیہ مسجد جو آج بھی استنبول کے منظر پر چھائی ہوئی ہے، وہ صرف ایک مسجد نہیں، وہ عثمانی شان و شوکت، طاقت اور فنکاری کا ایک لازوال شاہکار ہے۔
اس کے علاوہ خطاطی، مصوری، دوسرے فنون، ان سب کو بہت فروغ ملا۔ فن تعمیر اور ثقافت کا یہ عروج تو ٹھیک، یہ ان کی عالی شان شناخت کا حصہ تھا، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ عظیم طاقت کی اکثر ذاتی قیمت بھی ہوتی ہے۔ محل کے اندرونی معاملات بھی کچھ پیچیدہ تھے۔ ہاں، وہ حرم سلطان یعنی رخزالانہ کا اثر و رسوخ وہ تاریخ کا ایک اہم موضوع ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ المناق پہلو شاید جانشینی کی کشمکش تھی۔ شہزادہ مصطفیٰ کا قتل۔ جی، شہزادہ مصطفیٰ کا قتل، وہ قابل بھی تھے، مقبول بھی تھے، لیکن ممکنہ بغاوت کا خطرہ تھا، حرم کی سازشیں بھی تھیں۔ ان کے نتیجے میں جو ان کا قتل ہوا وہ سلیمان کے دور کا ایک تاریک باب ہے۔ یہ واقعہ اصل میں وہ مطلق العنان بادشاہت میں طاقت کی حرکیات اور جانشینی کے جو خطرات ہوتے ہیں ان کو واضح کرتا ہے۔ اور زندگی کا اختتام بھی ایک فوجی مہم پر ہی ہوا۔ 1566 میں 70 سال سے زیادہ عمر میں وہ ہنگری میں تھے، سگتوار قلعے کے محاصرے کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ جی، اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ فوج کا مورال بلند رکھنے کے لیے ان کی وفات کی خبر کو تقریباً 48 دن تک چھپایا گیا۔ اچھا خاصا وقت۔ جی ہاں، آخرکار ان کے جسد خاکی کو استنبول لا کر سلیمانیہ مسجد کے احاطے میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی قبر وہیں ہے، ان کی بنائی ہوئی عظیم مسجد کے سائے میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سلطان سلیمان اول کا جو 46 سالہ دور حکومت تھا وہ بلا شبہ عثمانی تاریخ کا نقطہ عروج تھا۔ وہ ایک کثیر الجہد حکمران تھے، میدان جنگ کے فاتح، ریاست کے منتظم، قانون کے محافظ اور علم و فن کے سرپرست۔ ان کی میراث آج بھی قائم ہے۔ ان کے بنائے ہوئے قانون نے طویل عرصے تک سلطنت کو چلایا اور ان کی تعمیرات آج بھی استنبول اور جو سابق عثمانی علاقے ہیں ان کی شان ہیں۔ اگرچہ ان کے جانشین بیٹے سلیم دوم کے دور سے وہ عروج برقرار نہ رہ سکا۔ ہاں وہ بات تو ہے، لیکن سلیمان کا نام اسلامی اور عالمی تاریخ پر بہت گہرے نقوش چھوڑ گیا ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے۔ ایک طرف عالی شان حکمران، اتنی طاقت، عالمی فتوحات، لازوال تعمیرات، اور دوسری طرف اپنے ہی بیٹے کے قتل جیسے فیصلے سے جڑا ذاتی المیہ۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حکمرانی، خاص طور پر مطلق العنان طاقت، وہ فرد پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ عظمت اور المیے کا یہ جو امتزاج ہے نا، یہ تاریخ کو صرف واقعات کا مجموعہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ انسانی تجربات کی ایک پیچیدہ داستان بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ اس تضاد پر غور کرنا شاید سلیمان کی شخصیت اور ان کے دور کو سمجھنے کی کلید ہو۔